وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اصل میں تو بخشش کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ ہے، ایمان والوں کی گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ روزے سے بہت سارے گناہ معاف ہوتے ہیں اگر صحیح آداب کے ساتھ روزے رکھے جائیں، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اگر یہ ہو جائے قبول تو بس انشاءاللہ جنت پکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک اور رحمت کہ انسان کمزور ہے، اللہ جانتے ہیں، خطا کار ہے، جلد باز ہے، ناقص العقل ہے، ناقص ہے، کامل تو نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے جو روزے کی کمی تھی نا، کوئی کوتاہی تھی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، اس کو معاف کر دینے کا نہایت آسان طریقہ بنا دیا۔ فرمایا صدقہ فطر ادا کر دو۔ پورے مہینے کے روزے صرف صدقہ فطر ادا کر دینے سے پاس ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں، قبولیت کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان روزے رکھتا ہے لیکن یہ روزے زمین آسمان کے درمیان معلق ہو جاتے ہیں جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر۔ جیسے ہی صدقہ فطر ادا کر دے تو پھر وہ اوپر پہنچ جاتے ہیں، یعنی قبولیت کے لیے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ روزہ رکھا، کسی سے غلطی سے غصہ کر دیا، کچھ بات غلط ہو گئی، کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جو روزے کے آداب کے خلاف ہے، اب کیا کرے؟ اللہ نے راستہ رکھا ہے، صدقہ فطر ادا کرو۔ تو یہ بہت شوق سے، رغبت سے، محبت سے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، یہ لازم ہے۔ پھر جب انسان صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پوری ہوتی ہے۔ صدقہ فطر جب ادا کرتا ہے تو مال میں برکت ہوتی ہے۔ صدقہ فطر جب ادا کرتا ہے تو روزوں کی کمی کوتاہی معاف کر دی جاتی ہے۔ صدقہ فطر جب ادا کرتا ہے تو روزے قبولیت کے لیے اوپر آسمانوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور صدقہ فطر جب ادا کرتا ہے تو اس کے غریب بہن بھائیوں کا اور غریب لوگوں کا پیٹ بھر جاتا ہے، ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی اماؤنٹ کتنی زیادہ جو ہے نا وہ برکتیں لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو صدقہ فطر کے حوالے سے چند باتیں ذرا اور بھی سن لیجئے۔ صدقہ فطر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ہے۔ اگر کسی نے عید کی نماز ادا کر لی اور صدقہ فطر ادا نہ کیا تو واجب اب بھی ہے، اب اس کو قرض تو ادا کرنا ہے، لیکن جو وہ برکتیں تھیں نا وہ ساری رہ گئیں، دینا پھر بھی ہے، تو پہلے ادا کریں۔ اب کتنا ہی پہلے ادا کرے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے بعد چاہے پہلے روزے کو دے، چاہے 10ویں کو دے، چاہے 28ویں کو دے، لیکن نماز پہ جانے سے پہلے، عید کی نماز پہ جانے سے پہلے ادا کر دے۔ اب کتنا ادا کرے؟ گندم کا نصاب ہے، سب سے کم قیمت اور سب سے سستا، وہ بھی دے دیں۔ لیکن ایک امیر آدمی اور ہمیشہ گندم دے، یہ کنجوس مکھی چوس ہے، پکا غلط ہے۔ چلو کبھی دل نہیں کر رہا زیادہ دینے کا تو کبھی گندم دے دی، لیکن گندم ہی کو پکڑ لینا امیروں کے لیے بہت غلط ہے۔ یہ تو جن کے پاس وسائل کی کمی ہے ان کے لیے آسانی رکھی ہے، یہ امیروں کے لیے گندم ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے گندم، اس کے بعد جو،
کشمش اور کھجور، یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو انسان جتنا زیادہ دے گا، ارے بھائی پورے مہینے کے روزے قبولیت کی طرف جائیں گے، تو اب آپ گندم دے کے 250-300 میں جان چھڑا لیں ایک امیر آدمی، یا پھر دل خوش کر کے جناب وہ کو 7,000 والا دے، 3500 والا دے فی کس، تو زیادہ اچھا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا کئی، میں جانتا ہوں، بس وہ کہتے ہیں سب سے سستے والا ہے اسی سے کام چلا لو۔ نہیں بھائی، پورے مہینے کی عبادات کا معاملہ ہے، تو اس لیے انسان اپنی استعداد کے مطابق ادا کرے۔ تو بہتر یہ ہے کہ چلو کھجور نہیں دے رہا، کشمش ہی دے دے، اللہ تعالیٰ برکتیں اور دیں گے، اور آ جائے گا، کم کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ صدقہ فطر کن کن پر واجب ہے؟ مسلمان ہونا، کافر پر واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور کافر کے اوپر عبادت نہیں۔ آزاد ہونا، تاہم آج کل باندی اور غلام وہ ملتے ہی نہیں شرعی، جو کہیں دنیا میں اسلامی حکومت اس شرعی انداز کی ہے ہی نہیں، تو وہ تو چیز ہی اب ختم ہو گئی، تو سارے ہی آزاد ہیں، بلکہ اب تو مادر پدر آزاد ہو گئے، اتنے آزاد ہو گئے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ کے حکموں سے بھی آزاد ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسری بات ہے صاحب نصاب ہونا، یہ بہت اہم بات سمجھنے والی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر صدقہ فطر تو واجب ہے لیکن زکوٰۃ واجب نہیں، یا یوں سمجھ لیجئے جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس نے قربانی بھی ادا کرنی ہے موقع پہ اپنے، اور صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے۔ جو صاحب نصاب زکوٰۃ والا شخص ہے اس کو قربانی بھی ادا کرنی ہے اور صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے، تو زکوٰۃ والے تو یہ ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی لیکن صدقہ فطر پھر بھی واجب ہوتا ہے۔ کیسے؟ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہے: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد۔ یہ چاروں چیزیں مل جل کے، کوئی 2 چیزیں 3 چیزیں یا چاروں چیزیں مل جل کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے بڑھ گئیں، تک پہنچ گئیں، بڑھ گئیں، تو زکوٰۃ واجب ہے۔ ایگزمپشن کیا ہے؟ بھائی گھر میں بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو برسوں استعمال نہیں ہوتی، ساری ایگزمپٹڈ۔ جو روز مرہ استعمال ہو رہی ہیں، گاڑی ہے، اب یہ فرنیچر ہے اور بہت ساری چیزیں گھر میں اگر آپ دیکھیں تو صرف 4 چیزیں تو نہیں ہوتی نا، بہت سارے برتن، بہت ساری اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہ ساری ایگزمپٹڈ ہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کن 4 چیزوں پہ؟ سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد، یہ 4 چیزیں۔ اب جو صدقہ فطر ہے نا، وہ ان چاروں کے ساتھ ایک 5ویں چیز بھی ساتھ شامل ہوتی ہے، یعنی اس کا جو ہے نا وہ سرکل بڑا ہے، زکوٰۃ کی نسبت زیادہ لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ ضرورت سے زائد سامان۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل غالباً 1,13,000 ہے، یہ چینج ہوتی رہتی ہے، پتہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ 2023 کا جو رمضان ہے تقریباً 1,13,14,000 روپے کا فگر تھا۔ تو زکوٰۃ کن پہ واجب ہو رہی ہے کہ پہلی 4 چیزیں 1,13,000 تک پہنچے، پہلی 4 میں سے کوئی 2-3 چیزیں، لیکن صدقہ فطر 5 چیزیں، یعنی ایک آدمی کے پاس سونا چاندی وغیرہ ملا کے 80,000 کا تھا، لیکن اس کے بعد 50,000 کا گھر میں جہیز کا سامان پڑا ہوا ہے، بیٹی کے لیے جو 5 سال سے پڑا ہوا ہے، شادی میں بھی 2 سال باقی ہے، تو اس نے صدقہ فطر دینا ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کون سا ہے؟ اب یہ سوال، بھئی گھر میں وہ سامان جو 1 سال تک آپ نے استعمال ہی نہیں کیا، وہ تو پکی بات ہے نا، ضرورت سے زائد ہے۔ ایک چیز روز استعمال ہو رہی ہے، 1 مہینے بعد استعمال ہو رہی ہے، کوئی چیز 6 مہینے بعد استعمال ہوتی ہے، جیسے سردی گرمی کے کپڑے، گرمیوں اب جیسے سردی چلے گئی تو رکھ دیے سارے، اب گرمی کے نکال لیے، اب سردی آئے گی تو وہ نکال لیں گے، یہ رکھ دیں گے، تو یہ ضرورت کی چیز ہے۔ لیکن اس میں بھی ہم دیکھیں کون سی چیز جو ہم برسوں استعمال نہیں کرتے، اگر ایسی چیزیں موجود ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن جن کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہے تو انہوں نے بھی صدقہ فطر بھی دینا ہے۔
تو زکوٰۃ جن لوگوں پر واجب ہے، صدقہ فطر تو خود بخود ان پر واجب ہو گیا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی لیکن صدقہ فطر واجب ہوتا ہے کہ سامان موجود ہوتا ہے گھر میں۔ اچھا، زکوٰۃ تو صاحب نصاب پر ہی فرض ہے نا، لیکن صدقہ فطر کا معاملہ کیا ہے؟ ایک آدمی صاحب نصاب ہے، اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں، ایک بچہ ہے ابھی 4 گھنٹے پہلے عید کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے پیدا ہوا، چاند رات کو، اس کا بھی دینا پڑے گا۔ ایک 6 سال کا ہے، ایک 10 سال کا ہے، نابالغ ہیں، سب کا دینا ہوگا۔ تو گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کی طرف سے ادا ہوگا، سب کی طرف سے دینا ہوگا۔ اچھا، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا شرط نہیں، ذرا قربانی میں ایک شرط ہے نا، تو صدقہ فطر مسافر بھی دے گا۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے رمضان کے روزے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ رمضان کے روزے الگ عبادت ہے۔ ایک ایسا بیمار ہے وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، کئی ایسے ہوتے ہیں وہ کفارہ دے دیتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے وہ زندگی بھر روزہ نہیں رکھ سکتا، اتنا بیمار ہے، اتنا اس کی حالت خراب ہے۔ یا کوئی ایسی عورت ہے یا کوئی ایسا شخص جو وقتی طور پر تو بیمار ہے لیکن سال 6 مہینے بعد ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر وہ اپنے مہینے کی روزے کی قضا کرے گا، لیکن صدقہ فطر ابھی اس نے بھی ادا کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم بیمار ہو گئے تو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو صدقہ فطر سے بھی چھٹی نہیں، صدقہ فطر پھر بھی ادا کرنا ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کی تعریف جو فقہا نے لکھی ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہ بھی سن لیجئے۔ میں نے تو ایک آسان سی بات کر دی تھی، لیکن اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ جب آپ لوگ کلپنگ کریں گے تو اس بات کو اس سے ذرا جوڑ دیجیے گا۔ یہ جو سامنے ہمارے حسیب بھائی بیٹھے ہوئے نیچے دیکھ رہے ہیں، زائد از ضرورت سامان سے کیا مراد ہے؟ زائد از ضرورت سامان سے مراد وہ سامان ہے جس کے بغیر انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ پھر سن لیجئے، ضرورت سے زائد سامان سے مراد وہ والا سامان جس کے بغیر انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہوں۔ اس تعریف کی روح سے کھانے پینے کا سامان، رہائشی مکان، استعمال کے کپڑے، گھریلو ضروری اشیاء مثلا سلائی مشین، واشنگ مشین، فریج، برتن، یہ سب چیزیں ضرورت کا سامان کہلائیں گی۔ اور ایسا سامان اور برتن اور کپڑے وغیرہ جو بنیادی ضرورت اور حاجت کے نہ ہوں اور سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہ ہوتے ہوں تو یہ ضرورت سے زائد سامان ہے۔ تو بہت سارے گھروں میں یہ موجود ہوتا ہے، تو صدقہ فطر بہت بڑی تعداد کے اوپر واجب ہوتا ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کے لیے سال ہونا بھی ضروری نہیں کہ مال آیا ہے سال گزرے گا، تو اگر کسی کے پاس 29 رمضان کو بھی مال آ گیا ہے نا، پہلے غریب تھا، پچھلے سال اس نے صدقہ فطر اس لیے نہیں دیا کہ مال ہی نہیں تھا، اب 29 رمضان کو مال اتنا آ گیا کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس سے اوپر پہنچ گئے، جناب دیں صدقہ فطر دینا ہوگا۔ عید کی نماز سے 6 گھنٹے پہلے بھی آ گئے نا، چاند رات کب بھی دینا ہوگا۔ تو یہ ذرا اس سے بڑا سلسلہ، اس کا اسکیل بہت بڑا ہے۔ کب ادا کرنا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے۔ رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں، پہلے روزے کو کر دیں، 18ویں کو کر دیں، 28ویں کو کر دیں، عید سے پہلے۔ لیکن اگر کسی نے ادا نہ کیا اور عید الفطر کی نماز پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ یہ واجب باقی رہے گا، لیکن جو اس کی برکات تھی نا روزے سے متعلق وہ ختم ہو جائیں گی، تو دینا تو پڑے گا۔ اگر کوئی گھر کا بڑا اپنی بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے دینا چاہے تو سب کو اطلاع کر دے، بھائی سب کو پتہ ہو بھائی انہوں نے میری طرف سے دینا ہے، تو بس وہ دے سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن ویسے شرعاً تمام بالغ لوگوں پر الگ الگ ہے، خاوند پر الگ واجب ہے اور بیوی پر الگ واجب ہے۔ باقی خاوند اگر ادا کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ صدقہ فطر کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر یہ
اپنے ماں باپ کو اور اوپر دادا دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اور نیچے بیٹوں کو بیٹیوں کو اور نیچے اپنی اصل اور نسل کو نہیں دے سکتے۔ اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ ہاں بہن بھائی کو دے سکتے ہیں، بھتیجے بھانجے کو، پھوپھی کو، باقی رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ہو یا صدقہ فطر یا کوئی بھی واجب چیز جو ہم نے دینی ہو، دینے کے وقت ہماری نیت یہ ہو کہ ہم دے کیا رہے ہیں۔ یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ فطر ہے، یہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہم کیا دے رہے ہیں۔ اگلے کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے۔ عیدی کہہ کے، تحفہ کہہ کے، کوئی اور موقع ہوتا ہے بندہ دے دیتا ہے، لوگوں کا خیال کرتا ہے، تو کسی کا دل رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب ہمارے یہ مولانا عبید اللہ صاحب بیٹھے، یہ پرسوں جناب ہو کر آئے، واپس گئے تھے جنوبی پنجاب میں، جن کے گھر بنائے تھے ان کو یہ عیدیاں تقسیم کر کے آئیں، اور کچھ جو چیزیں تھیں ان لوگوں کو دے کر آئیں۔ تو آج کارگزاری رپورٹ دے رہے تھے کافی تفصیلی، تو اس میں ایک چیز نا بڑی شرمندگی کی ہے، میرے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اب یہ جب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اپنی تصویر بناؤ، جس کو دے رہے ہو اس کی تصویر بھی لو۔ اب حقیقت میں تو اچھی بات نہیں ہے، عزت نفس مجروح ہوتی ہے، یہ غلط چیز ہے۔ لیکن اب ماحول ایسا ہو گیا کہ بھئی ہم جس کو بھیج رہے ہیں تو اس کو بھی چیک کرنا ہے کہ بھائی دے کے بھی آ رہا ہے کہ نہیں، ادارے کی حیثیت سے۔ دوسرا، جو ہمیں اعتماد کر کے پیسے دے رہے ہیں کہ ادا کرو، وہ کہتے ہیں بھئی بتاؤ کہاں ادا کیے، دکھاؤ۔ ویڈیوز مانگتے ہیں، تصویریں مانگتے ہیں، ڈیٹا مانگتے ہیں، کہاں گئے۔ تو ان کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تیسرا، ادارے کے پلیٹ فارم سے ایک یہ ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی ہم جتنا اپنا کام دکھائیں گے لوگ اتنے زیادہ متوجہ ہوں گے اور زیادہ کام کرنے کا موقع ملے گا۔ اور ایک معاملہ اور بھی ہے کہ باطل بہت محنت کر کے ہم لوگوں کا مال ادھر ادھر لگا دیتا ہے۔ اگر اہل حق بھی ان چیزوں کے اندر رہتے ہوئے اگر ماحول کو اختیار نہیں کریں گے تو بڑا خدشہ ہے کہ آج کل تو امیروں کے پاس مرنے کا وقت نہیں، انہوں نے کہا جا کے دیکھنا ہے کسی کو۔ شریعت کا حکم تو بہرحال وہی ہے کہ ایک ہاتھ سے ایسے دو کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو انفرادی طور پر تو بندہ یہ کر سکتا ہے، لیکن جب ایک ادارہ بن گیا، ماشاءاللہ ہمارے ادارے میں اسٹاف ماشاءاللہ 200 لوگوں سے زیادہ کا ہو گیا اپنا، اور 40 برانچز ہو گئی، بہت سلسلہ ماشاءاللہ اللہ نے برکت دی، پھیل گیا۔ اب بہت ساری چیزیں پھر ہمیں ماحول کے تقاضے ایسے ہیں کہ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے لیے کئی ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو نہ ہوتے تو اچھا تھا، لیکن وہ سسٹم کی مجبوری بن گئی، حالات کی مجبوری بن گئی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر تشہیر کر کے پیسہ جمع کرتے ہیں، پیچھے کچھ نہیں، اندھیری اندھیرے۔ اور کئی باطل لوگ جو عقیدے کے ٹھیک نہیں، وہ بھی سوشل میڈیا پہ تشہیر کر کے پیسہ لے لیتے ہیں لوگوں کے پاس جا کے۔ اور کچھ ایسا بھی طبقہ ہے، آج ایک ڈاکٹر صاحب، ایک بہت بڑے ہاسپٹل کے ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے جی ہمارے پاس لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم کوئی مشین لے کے ہسپتال میں ڈال دیتے ہیں، کوئی مشین خراب پڑی ہوتی ہے اس کی مینٹیننس کرا لیتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی ایسے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، مطلب جو آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان میں سے کسی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ بھئی زکوٰۃ سے، صدقہ فطر سے آپ کسی غریب کو مالک بنائیں، اس کی مدد کریں، اس کا جو طریقہ کار شریعت نے بتایا ہے اس کو تو فالو کرنا پڑے گا، ایسے تو نہیں ہے۔ وہ آئے بھی اسی لیے تھے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کے دل میں خیال آ گیا کہ بھئی جو میں یہ کر رہا ہوں زکوٰۃ ادا بھی ہوتی ہے کہ نہیں۔ اب کتنے ہاسپٹلز ایسے ہیں، پھر انہوں نے خود کہا، میں نے ان کو جب شرعی طریقہ کچھ بتایا، انہوں نے کہا یہ ساڑھے وال کوئی گل نہیں، ہمارا کوئی ایسا سلسلہ ہی نہیں ہے، کروڑوں روپے زکوٰۃ لیتے اور ایسے ہی لگا دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ دینے والوں کی ادا ہی نہیں ہوتی، وہ شریعت کے رولز کو فالو ہی نہیں کرتے۔ یہ خود آج آفس میں آئے ہوئے تھے، ہمارے الکحف ہیڈ آفس میں ٹاؤن شپ میں آج صبح آئے ہوئے تھے، خود اپنی زبان سے بول کے گئے، اور یہ نہیں 2-4 ہزار، لاکھوں، کروڑوں روپے، 1 روپے بھی ہو وہ بھی ادا نہیں ہوئے، کروڑوں ہیں تو بھی ادا نہیں ہوئے۔
پھر کہنے لگے لوگ بھی ہمیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جو مرضی کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو زکوٰۃ بھیج دی ہے، اب آپ ٹھیک ہے ہاسپٹل کا دروازہ بنانا ہے وہ بنا لو، جو بھی کرنا ہے کر لو، اللہ قبول کرنے والا ہے. تو بھائی فرض نماز پڑھتے ہو نا تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ لو، کبھی قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھ لو، کبھی قبلے کی طرف پیٹ کر کے پڑھ لو، اللہ قبول کرنے والا ہے. کبھی ظہر کے وقت میں عشاء پڑھ لو، عشاء کے وقت میں فجر پڑھ لو، تو اللہ قبول کرنے والا ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، کوئی سلسلہ ہے. کبھی رمضان میں رمضان نہ رکھو، محرم میں رمضان رکھ لو بھائی. تو یہ تو نہیں ہوتا، جو اصول ہے وہ لینا ہوگا. تو زکوٰۃ دینے والوں کو، صدقہ فطر دینے والوں کو اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کن کو دے رہے ہیں، کن کو وکیل بنا رہے ہیں. انہیں پتہ بھی ہے کچھ شریعت کا. کتنے ناچ گانے والے وہ گا کے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں. اب یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ گجرانوالہ چیمبر میں میرا ایک بیان ہوا، تو پہلے وہ میاں عمر سلیم صاحب ہیں، تو وہ وہاں کے صدر تھے، تو مجھے ہر مہینے بلاتے تھے. پھر وہ چینج ہو گئے، کوئی اور صاحب آ گئے اور وہ اپنی مصروفیات میں چلے گئے. دوبارہ میں بھی نہیں جا سکا اور وہ بھی نہیں بلا سکے. میرا ریگولر وہاں بیان شروع ہو گیا تھا. وہ جناب کاروباری لوگ، انہیں کو مولوی مل جائے تو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے بیگم کا غصہ بھی اسی مولوی کو اتار لو، یا پتہ نہیں کیا اتارنا ہے. وہ جناب کہنے لگے کہ مدرسے والے، اداروں والے نا بڑے پیسے کھا جاتے ہیں، گڑبڑ بڑی کرتے ہیں. میں کسی بات کا انکار نہیں کر رہا، غلطیاں ہوتی ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. اس کو سمجھتے کیوں نہیں ہم؟ جناب آپ جو مال دے رہے ہیں کتنا حلال اور پاکیزہ ہے، کتنا آپ نے حرام حلال کا خیال رکھا، کتنا اس کو سود سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، بے ایمانی سے، دو نمبری سے پاک رکھا. تو جیسا ان پٹ ہوگا ویسے ہی آؤٹ پٹ آئے گا. حلال اور پاکیزہ مال دیں تو حلال اور پاکیزہ ان پٹ بھی لیں. تو اپنی طرف نہیں، دوسرے نے یہ کر دیا، بھائی ہم نے کیا کیا؟ تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے، ہمارے اکابر کی اس میں روایات موجود ہیں، واقعات موجود ہیں. ایک کا اشارہ بھی کر دیتا ہوں. اس واقعے کو امام مالک رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے. ایک امیر آدمی آیا تو امام مالک فرماتے تھے کہ ہمیں خرچ کرنے سے اندازہ ہو جاتا ہے اس کا مال پاکیزہ ہے یا نہیں، ہم اس کا خرچ دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں. امام مالک کہتے تھے. ایک بندہ آگے کہ جی یہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو انہوں نے دیکھ لیا تو سمجھ گئے یہ لوگ تو مادے کے پار دیکھنے والے لوگ تھے، عام لوگ ہمارے جیسے تو تھے نہیں. انہوں نے پتہ کیا کہا کہ تم کچھ مال ہے صدقہ کرنے کے لیے لائے ہو؟ کہ جی ہاں لایا ہوں. کہ جاؤ پھر شہر میں جاؤ اور صدقہ کرو، اور جس کو صدقہ دو گے نا واچ بھی کرو کرتا کیا ہے. وہ گیا، ایک آدمی کو دیکھا کوئی لنگڑا تھا، اس نے جناب اس کو صدقہ کی تھیلی پیسے دے دیے. اب امام مالک نے فرمایا تھا ذرا پیچھے پیچھے نظر رکھنا. اب جناب وہ دیکھنے لگا کہ تھوڑا سا وہ دور ہوا، وہ جناب اس کی جو ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی وہ نیچے سے نکل آئی اور اس نے چلنا شروع کر دیا. اس کے بعد وہ سیدھا کوٹھے پہ گیا اور منہ کالا کر کے جناب گھر چلا گیا. اس کا تو جناب دل بیٹھ گیا کہ اوہ یہ کیا ہوا، میں نے تو صدقہ دیا تھا اللہ کے راستے میں. اب یہ آیا امام مالک رحمۃ اللہ کو، اس نے سنایا، بڑا غمگین تھا. اب امام مالک نے فرمایا یہ میرے پیسے ہیں، میرے ذاتی ہیں، حلال ہیں، یہ لو، یہ بھی کسی کو جا کے صدقہ دے دینا اور پیچھے دیکھتے رہنا کیا ہو رہا ہے. یہ چلا گیا. یہ آئی اوپنر ہے یہ واقعہ، اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ہے یہ. اب وہ امام مالک کے پیسے لے کے نکلا. اس نے دیکھا ایک شخص ہے وہ کوڑے کے ڈھیر کے پاس کھڑا ہوا، کوئی مردہ جانور تو وہاں پہ کوئی چیز تھی، وہ نہیں، وہ امام مالک کے پیسے لے کے نکلا. اب تلاش کر رہا تھا کہ کوئی مستحق ملے. تو ایک بندے کے اوپر اس کو نظر پڑی. اس نے کہا یار یہ بندہ مجھے لگتا ہے کچھ پریشان ہے. اس کو جا کے اس نے پیسے دے دیے. اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا. اس نے پیسے لیے اور یہ پیچھے ہو کے دیکھنے لگا کہ میں ذرا دیکھوں کیا کرتا ہے. تھوڑا سا آگے جا کے وہ اس نے اس تھیلے میں سے کچھ نکالا اور کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا.
تھیلے کو خالی کیا، پھر پنساری کی دکان پہ کسی جنرل اسٹور پہ گیا، کچھ سامان خریدا، اپنے تھیلے میں ڈالا اور گھر چلا گیا۔ اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آئی، اب جستجو تھی اور اس کے اپنے مال کے ساتھ جو ہوا تھا نا، تو اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب یہ بے چین ہو کے تڑپ کے دروازہ جا کے نوک کیا، جناب میں نے آپ کو پیسے دیے تھے، آپ نے ایک تھیلے میں سے کچھ پھینکا، پھر وہاں سے خریدا، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میں غریب ہوں، گھر میں بچیاں ہیں، کئی دن کا فاقہ تھا، اور آج ہمارے فاقے کی حالت بچیوں کی ایسی ہو چکی تھی کہ مردار کھانا ہمارے لیے اس درجے میں ہو چکا تھا کہ جان بچانے کے لیے کچھ کھا لوں۔ تو میں گھر سے نکلا، مجھے کوڑے کے ڈھیر پہ کوئی جانور نظر آیا، تو میں نے اس کا ایک پیس کاٹ لیا، تو وہ گھر لے جا رہا تھا کہ چلو کچھ کھا لیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے کتنی مہربانی کی، آپ کا بڑا احسان، آپ نے مجھے پیسے دے دیے۔ تو مردار تو پہلے ہی حرام تھا میرے لیے، پھر وہ حرام ہو گیا، اور وہ تو پھر میں نے اٹھا کے پھینکا، اور جناب میں کچھ لے کر آیا ہوں، بچیوں کو دیا ہے، ابھی وہ کھانا پکائیں گی اور کئی دن کے بعد آج ہم کھانا کھائیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب یہ آ کے امام مالک کو کہنے لگا حضرت تسی ٹھیک کہتے ہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، معافی مانگ لے گا۔ بڑا رویا کہ امام مالک کیا کہتے تھے، ہم مال کے خرچ ہونے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مال کیسا ہے۔ اب ایک آدمی زکوٰۃ صدقات دے رہا ہے گانے بجانے والوں کو، گانے بجانے پہ اور لٹا رہا ہے، اور ایک دیندار لوگوں کو تلاش کر کے دے رہا ہے، دینی مزاج والوں کو دے رہا ہے۔ یہ فرق شاید یہاں سمجھ میں کسی کو آئے کسی کو نہ آئے، لیکن کل قیامت کے دن ضرور معلوم ہوگا۔ آج ایک بہت بڑے ہاسپٹل کے ڈاکٹر صاحب آفس میں قبول کر کے گئے کہ کروڑوں روپے کی زکوٰۃ ہم چیزوں پہ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں نہ ہمیں پتہ ہے شریعت کا، اور دینے والے بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں جو مرضی کرو، بھائی شریعت کہتی ہے ادا نہیں ہوا۔ تو ان کے دل میں ایک خیال تھا، تو کہتے ہیں آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب آئندہ پھر میں کچھ سوچتا ہوں، اب پتہ نہیں کیا سوچیں گے کیا کریں گے اللہ جانے، لیکن ایک درد لے کر وہ آئے تھے۔ ایسے نہیں وہ کوئی آ گئے، کوئی دل میں خیال تھا، کوئی خوف خدا ہوا، کوئی تعلق اللہ سے بنا، تو کہ بھئی یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مال کے خرچ کرنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اچھا جی، بھائی بہن بھتیجا ساس سسر داماد بہو، ان لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا جائز ہے اگر وہ غریب اور مستحق ہیں تو۔ سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسی این جی اوز، ایسے ادارے جو شریعت کا لحاظ نہیں کرتے، جہاں شریعت کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو زکوٰۃ دینے والے احتیاط کریں، قیامت کے دن وہ پریشان ہوں گے۔ یہ ادارے تو پریشان ہوں گے یہ لوگ، لیکن جنہوں نے دی ہوگی نا، انہوں نے تو اچھی نیت سے دی ہے، لیکن اچھی نیت کے ساتھ کوئی چوری کرے تو یہ تو نہیں کہ ہماری نیت تو اچھی ہے نا، اگلا کیا کرتا ہے، تو پھر اگلی اچھی نیت کے ساتھ بندہ زنا بھی کر لے، پھر اچھی نیت کے ساتھ بندہ چوری بھی کر لے، ڈاکہ بھی ڈال دے کہ جی یہ امیر لوگوں کا ڈاکہ ڈال کے چوری کر کے میں غریبوں کو دے دوں گا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو پورا کام شریعت کے مطابق ہو تو ہوتی ہے بات۔ اچھا، ایک سوال بہت زیادہ ہوتا ہے، بیرون ملک جو لوگ مقیم ہیں انہوں نے جب صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو کیسے ادا کریں؟ پاکستان میں تو ریٹ کم ہے، وہاں تو ریٹ بہت زیادہ ہیں۔ آج بھی سعودی عرب سے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، تو میں نے کہا بھئی وہاں کیا پوزیشن ہے، تو وہاں تو کم سے کم 15 ریال کا ہے، یہاں 250 روپے ہے۔ اب ایک ریال اگر 75 روپے کا لگائیں تو جناب 1000 روپے سے اوپر چلا گیا، تو کئی گنا زیادہ ہے۔ ہم کہتے ہیں پاکستان میں مہنگائی ہے، باہر جا کے دیکھیں تو صحیح، پاکستان الحمدللہ اللہ کی نعمت، ٹھیک ہے مہنگائی پہلے سے زیادہ ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن باقی دنیا سے کمپیریزن کریں گے تو الحمدللہ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے۔ جو باہر رہتے ہیں نا، تو وہ صدقہ فطر وہیں ادا کریں یا پاکستان میں ادا کریں، لیکن وہاں کے حساب سے۔ بھئی کوئی سعودی عرب میں رہتے ہیں اور اگر وہاں 15 ریال ہے، اس نے 15 ریال ہی کی اماؤنٹ دینی ہے، وہاں دے یا یہاں دے، یہ اس کو اختیار ہے، لیکن دینا وہ ہے جہاں وہ رہ رہا ہے۔
جہاں وہ کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اپنا گزر بسر کر رہا ہے، اس حساب سے دے گا۔ جو پاکستان میں رہتا ہے وہ باہر دینا چاہتا ہے، وہ باہر اگر دے رہا رہتا ہے پاکستان میں تو پاکستان کے حساب سے دے گا۔ اصول تو یونیورسل ہے نا۔ تو یہ صدقہ فطر کے حوالے سے چند باتیں۔ اچھا جی، زکوٰۃ، صدقات اور خیرات وغیرہ کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان پھر کئی چکر ڈال دیتا ہے اور کبھی خیال نہیں رہتا، کبھی بھول جاتا ہے، کبھی موت آ جاتی ہے، کبھی جناب علی پیسے باقی نہیں رہتے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو جتنی جلدی ذمہ داریاں ادا ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، آج قرآن مجید کی تکمیل ہوئی، اللہ بہت ساری غلطی ہم سے ہوئی، اللہ اپنی رحمت سے ان غلطیوں کو معاف فرما، پکڑ نہ فرما، مواخذہ نہ فرما، اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما۔ یا اللہ قبول فرما لیجئے، کامل اجر عطا فرما دیجئے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ شرم آتی ہے ایک کہتے ہوئے کہ قبول فرما لیجئے، بس اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ اس پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کو یا اللہ میرے لیے، میرے والدین کے لیے، دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے لیے، میرے ساس سسر کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، یا اللہ سب کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا الہ العالمین جامعہ اشرفیہ والوں کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، وہاں قرآن پڑھا، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ سارا سال شوق کے ساتھ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی، عمل کرنے کی، پھر اس کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ رب کریم ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما۔ رب کریم تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ جب تک زندگی ہے صحت ایمان عافیت والی زندگی عطا فرما۔ رب کریم جو ہماری موت کا وقت آ جائے ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا۔ وصلی اللہ۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا اللہ۔ www.darsequran.com